اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى۔ یہ 30ویں پارے کی ایک صورت ہے سورہ عبس۔ دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے۔ یہ صورت اس کا شان نزول ہے ایک۔ دیکھیں شان نزول کسے کہا جاتا ہے؟ بہت سی صورتیں اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں قرآن پاک میں کہ اس کے نازل ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوا ہے، یعنی اللہ نے اسے اتارا تو کوئی وجہ ہوئی ہے، کوئی واقعہ ایسا پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت اتاری یا کوئی آیت اتاری۔ یہ جو سورہ عبس ہے اس کو نازل ہونے کا، اس کے نازل کرنے کا سبب بھی بڑا عجیب ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کافروں کے سردار کو لے کر بیٹھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، نبی جس شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ امت کو سمجھا سکتا ہے، کافروں کو سمجھا سکتا ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو جو اسلام پر شرح صدر ہوتا ہے، دل کھلا ہوا ہوتا ہے نبی کا، کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ اگر یہ بندہ ایمان نہیں لایا تو ڈائریکٹ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اتنا سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا اس کی کتنی بڑی خواہش ہوگی، کتنی بڑی اس کی خواہش ہوگی کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہ رہے جو ایمان نہ لائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بڑے بڑے جو سردار تھے آپ ان کو سمجھا رہے تھے اور بڑی خواہش آپ انہیں سمجھا رہے تھے، بس کسی طرح یہ مان لیں۔ دیکھیں جب کسی قوم کے بڑے مان لیتے ہیں تو پھر چھوٹوں کا تو مسئلہ ہی نہیں رہتا، وہ تو ویسے ہی مان جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کی خواہش تھی کہ یہ مان لیں۔ اب ہوا یہ کہ آپ جب انہیں سمجھا رہے تھے، اتنے میں ایک نابینا صحابی جو آنکھوں سے معذور تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کا نام ہے عبداللہ بن ام مکتوم، یہ صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات شروع کر دیے، پوچھنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی یہ تو عبداللہ تو ہمارا بندہ ہے، یہ تو بعد میں بھی اس کو سمجھا سکتے ہیں، بعد میں بھی اس کو سوال کے جواب دے سکتے ہیں، یہ تو آلریڈی مسلمان ہے، یہ تو ہمارا بندہ ہے، اور یہ جو کافر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کب ہاتھ میں آئیں گے دوسری مرتبہ۔ اس لیے جب انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آپ نے منہ پھیر لیا ان سے، آپ نے منہ بنایا اور منہ پھیر لیا۔ ظاہر سی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا بالکل برحق تھا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی کی بات کو پسند نہیں کیا اور اللہ نے ڈانٹا، آپ کو ڈانٹا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے عبسا، پیغمبر نے منہ بنایا، وتولا اور منہ پھیر لیا۔ کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، ایک اندھا شخص ان کے پاس آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا معلوم، لعلہ یزکا، شاید یہ جو بندہ آیا یہ سنور جاتا، آپ اسے کوئی بات کہتے یہ سنور جاتا، یہ نصیحت حاصل کر دیتا، او یذکر، یا وہ نصیحت قبول کر لیتا، فتنفعہ الذکریٰ، بس آپ کا نصیحت کرنا اسے فائدہ دے دیتا۔ اما من استغنا، جہاں تک یہ جو آپ کے سامنے کافر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کو دین کی کوئی پرواہ نہیں، ایک تو یہ مسلمان نہیں اور نہ یہ سیکھنا چاہتے ہیں، نہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان ہو چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا ہو، عبداللہ ابن ام مکتوم تو بہت بڑے صحابی تھے، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو اور کیسا ہی ہو لیکن ہم اس کو حقیر نہیں نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی نے حقیر نہیں سمجھا تھا، لیکن اللہ کو یہ ناگوار گزرا اور اللہ آئندہ قیامت تک کے آنے والی امت کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ایک ایمان والے کی اہمیت کتنی بڑی، ایک ایمان والے کی اہمیت ہوا کرتی ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ذرہ برابر آپ کے دل میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اللہ کو پتہ تھا ایسے لوگ بھی آئیں گے جو لوگوں کو حقیر سمجھیں گے، جو دوسرے مسلمانوں کو حقیر سمجھیں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو ڈانٹا اور آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ سبق سکھلایا کہ ایک ادنا مسلمان بھی، ایک صحابی تو وہ تو بہت بڑے، ایک مسلمان اگر
ہم اس کو حقیر سمجھیں تو پھر ہماری ہلاکت میں کوئی تردد نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما من استغنا، جہاں تک یہ لاپرواہ جو کافر ہیں، فانت لہ تصدی، نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، وما علیک اللہ یزکا، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی اگر یہ نہیں مانتے، نہیں سدھرتے، نہیں ایمان لاتے، آپ کو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے بارے میں۔ اما من جاءک یسعی، رہا یہ شخص جو دوڑ کر آپ کے پاس آیا، یعنی یہی نابینا شخص حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، وہو یخشی، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ عجیب، یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ عجیب، اس لیے فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، آپ ان سے لاپرواہی برت رہے۔ کلا، اے نبی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم کا اتنا اکرام کیا کرتے تھے کہ جب کبھی عبداللہ ان کے سامنے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ وہ شخص ہیں جن کی وجہ سے میرے اللہ نے مجھے ڈانٹا۔ عجیب، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں کلا، اے نبی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے نصیحت حاصل کر لے، ہم نے قرآن نازل کر دیا، جو چاہے نصیحت حاصل کر لیں۔ دیکھیں اللہ اپنا استغنا بتا رہے ہیں، کہ ہمیں کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے قرآن نازل کر دیا، اب جو چاہیں۔ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک آنے والے انسان سارے کے سارے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر بیٹھیں، نبیوں کا انکار کر بیٹھیں، اسلام کو چھوڑ دیں، قسم خدا پاک کی اللہ کے شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر سارے کے سارے انسان قیامت تک کے سارے انسان اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیں اور قیامت تک سجدے میں ہی رہیں، قسم خدا پاک کی اللہ کی شان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ پہلے بھی ویسے تھے، آج بھی ویسے ہیں، اور قیامت تک ویسے ہی کہ ویسے، بلکہ ہمیشہ لا زوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، پھر آگے اللہ چند آیتوں کے بعد آگے فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفرا، ہلاک ہو انسان، خدا کی مار ہو انسان پر، ما اکفر، کتنا ناشکرا ہے، کیا؟ من ای شیء خلق، ارے ذرا سوچ تو لیتا، اسے سوچنا چاہیے کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا، اللہ نے کس چیز سے اسے پیدا کیا، من نطفہ، منی کے قطرے سے، ناپاک نطفے سے اللہ نے اسے خلقہ، اسے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اسے ٹھیک بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کر دیا۔ دیکھیں اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ انسان کو جو اتنا ہٹا کٹا ہے کس سے پیدا کیا؟ منی کے ایک نطفے سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر اس کو نکلنا، ماں کے پیٹ سے نکلنا، اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ اللہ فرماتے کس نے کیا؟ ہم نے آسان کیا۔ فاما، پھر اللہ فرماتے ہیں ثم اماتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ دیکھیں ان آیت کریمہ کا اور پہلی آیت کریمہ کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ شروع میں اللہ نے ایک نابینا کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بتا رہے ہیں کہ من نطفہ۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کا تو کوئی سوال ہی نہیں کہ آپ کے دل میں کسی کی حقارت ہو، لیکن آپ اللہ تبارک و قرآن تو چونکہ قیامت تک کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے انسانوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کبھی کسی کے بارے میں حقیر ہونے کا خیال آئے کہ یار یہ تو گیا گزرا ہے، یار یہ تو ایسا ہی ہے، یار یہ تو ہمارے ذہن میں کبھی کسی کو حقارت کا خیال آئے، کسی کو نیچا دکھانے کا خیال آئے، تو انسان کو سوچ لینا چاہیے میری حیثیت کیا ہے۔ من نطفہ، ایک نطفے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، ایک نطفے سے اللہ نے مجھے بنایا، میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت کیا ہے؟ ایک نطفے سے اللہ نے مجھے بنایا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ نے پھر اسے موت دی اور قبر میں دیکھیں یہ قبر میں جو دفنانے کا جو طریقہ ہے نا، یہ بھی اللہ ہی نے بتایا۔ کیسے پتا چلا ہمیں؟ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے قابیل اور حابیل، یہ 2 بیٹے، ان 2 بیٹوں میں قابیل جو ہے اس نے قتل کیا، کس کو؟ حابیل کو۔ قابیل جو تھا
قاف سے جو ہے وہ قتل کرنے والا، اور حابیل جسے قتل کیا گیا۔ وجہ کیا ہوئی تھی قتل کرنے کی؟ دیکھیں آدم علیہ السلام کی نسل جو چلتی تھی وہ دو دو بچوں سے، یعنی آدم علیہ السلام کے ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایک لڑکا ایک لڑکی، ایسے دو بچے پیدا ہوتے تھے۔ اصول یہ تھا اس زمانے میں کہ جس لڑکے کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی یہ تو سگے بھائی بہن، یہ سگے بھائی بہن، لیکن آئندہ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے تو آئندہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا رشتہ پہلے والے لڑکے کے ساتھ، اور یہ جو لڑکی ہے اس کا رشتہ آئندہ لڑکی کے ساتھ، سمجھے؟ یہ اصول تھا۔ اب ہوا یہ کہ قابیل جو تھا اس کی بہن، اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بڑی خوبصورت تھی، وہ سگی بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب قابیل یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، جو بڑی خوبصورت ہے، میں اسی سے شادی کروں گا۔ حابیل نے کہا کہ دیکھ میں تجھے کچھ نہیں کروں گا، تو جو چاہے میرے ساتھ کر لے، میں کچھ نہیں کروں گا۔ حابیل نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، اور قابیل نے بالآخر اسے قتل کر دیا، قابیل نے اسے قتل کر دیا۔ اب حابیل جب قتل ہو گیا تو اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس لیے کہ پہلا انسان تھا دنیا میں جو قتل ہوا اور جو انتقال کیا۔ اب اسے سمجھ بھی نہیں آیا کہ اس کا کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، جو زمین کو کھود رہا تھا اور ایک کوے کو دفنا رہا تھا۔ تو جب قابیل نے دیکھا تو کہا کہ میں تو اس سے بھی گیا گزرا نکلا، ایک کوے کو بھی پتہ ہے کہ لاش کو کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ پھر اس نے اپنے بھائی کو اس طرح دفن کیا۔ اس کو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اللہ ہی نے یہ طریقہ بتایا کہ موت کے بعد دفن کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے کہ ہم کسی کو حقیر سمجھے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔